کہ ابھینندن کو بھول جائیں، وہ تو بڑے لوگوں کے کہنے پہ ہم نے چھوڑا. ہمارے پاس ایک اسرائیلی پائلٹ ہے، ہم نے ایک اسرائیلی پائلٹ کو گرایا ہے اور اس کو پکڑا ہے اور وہ ہمارے قبضے میں ہے. جتنا میرا انفارمیشن ہے وہ یہ بتا رہا ہے، اور اس پائلٹ کے لیے امریکہ کو اسرائیل نے اپیل کیا تھا، اور امریکہ نے، ظاہر ہے اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا حصہ ہے، انہوں نے ہم سے بات کی اور میرے خیال میں ہم نے کوئی اچھا جواب دیا ہوگا ان کے فرام دیئر پوائنٹ آف ویو، اس لیے کہ کوئی ایسکلیشن نہیں ہوئی اور بہت جلدی جو ہے ڈی ایسکلیشن ہو گئی. میرے خیال میں یہ مد نظر اگر رکھ کے ہم آگے بڑھیں تو یہ ہمیں سمجھ آئے گا کہ کون سا وہ ایسپیکٹ تھا اس پورے چیز کا جو ہم شاید ان فیکٹر ان نہیں کریں کہ موڈی ایک کوشش کر کے دب گیا. ایک بات جو انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بھی کہی کہ کچھ اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ ایک اسرائیلی پائلٹ پاکستان نے پکڑا. کیا اس کی حقیقت ہے؟ یہ انفارمیشن کہاں سے آئی؟ کیا فردر اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہم انہی سے بات کریں گے، اس حوالے سے انہی سے پوچھیں گے. ایک اسرائیلی پائلٹ کے حوالے سے مختلف ورڈز گروپس میں بھی آ رہا ہے، بھی آ رہا ہے، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا. کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ کوئی اس کی ویریفیکیشن ہے یا آپ سمجھتے ہیں یہ انکنفرمڈ ہے؟ کیا انفارمیشن ہے کیا؟ دیکھیے، بات صرف یہ ہے کسی نے اس کو ڈینائی کیا ہے. ابراہیم صاحب، سنی ابراہیم صاحب، کسی نے ڈینائی کیا ہے؟ اسرائیل نے کیا ہے، انڈیا نے کیا ہے، پاکستان نے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے نا. درست. ابھی تک آفیشلی تو کسی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. تو ایک زمانے میں آپ کو پتا ہے، سب لوگوں نے سنا ہے کہ دو لوگ ہیں ہمارے پاس، ایک ہسپتال میں اور ایک ہمارے قبضے میں ہے. تو وہ ہسپتال والا ہے تو پھر کبھی نکلا ہی نہیں ادھر سے. اچھا، یہ ہماری ایک بریفنگ ہوئی تھی ہلالی صاحب، یہ سارے اس ایپیسوڈ کے فون بعد ٹاپ لیول کے اس میں سول ملٹری کے لوگ تھے. تو یہ سوال ہوا کہ یہ پہلے 2 پائلٹس کا ذکر آیا، پھر بعد میں یہ ہوا کہ ایک پائلٹ. تو جو انہوں نے ایکسپلینیشن دی، انہوں نے کہا کہ جس وقت ایک پارٹی نے پکڑا پائلٹ کو تو اس کی طرف سے اطلاع آئی، پھر جب اس جو پکڑا ہوا پائلٹ تھا وہ جب دوسری پارٹی کو ہینڈ اوور کیا گیا جن کو لے کے آنا تھا تو انہوں نے بھی اطلاع دی. تو جب ریسیونگ اینڈ پہ یہ اس وقت کیونکہ جلدی یہ واقعہ ہوا تھا تو یہ کنسیو کیا گیا کہ یہ 2 پائلٹس ہیں، بٹ ایکچولی اٹ از اونلی 1 پائلٹ اور دوسرا پائلٹ نہیں ہے. وہ پھر بھارتی سوشل میڈیا پر وہاں پر وہ جو ایک خاتون ہے، جو ایک پائلٹ جو انڈیا کا جو مارا گیا دوسرے جہاز کا، اس کی بیگم کا بھی ایک انٹرویو چلتا رہا جس میں اس نے کہا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور اس نے بتایا کہ وہ ان کی پتنی ہے. تو کچھ اس قسم کی بات بھی ہوئی. یہ ایکسپلینیشن آپ سمجھتے ہیں کافی نہیں، بھرپور ڈینائل نہیں آیا، تو اس لیے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سٹوری میں جان ہے اور اسرائیلی پائلٹ ہے. دیکھیے، بات صرف یہ ہے، ہم نے تصویر دیکھی ہے، ان کی ٹریننگ ساتھ ہوتی رہی ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ میسائل سائٹس پہ سرفیس ٹو سرفیس میسائل جب وہ مارنے لگے تھے تو اسرائیل کا ایک پلان تھا. یہ پورا کانسیپٹ جو تھا یہ اسرائیل کا تھا. میں خود جانتا ہوں جب میں سروس میں تھا کہ اسرائیل نے کیا پلان کیا تھا، ریڈ سی کے اوپر کیسے اڑیں گے، امرتسر میں لینڈ کریں گے، انڈیا ریفیول کرے گا اور کہوتا وہ بم کریں گے. یہ تھا 1990 اور رابرٹ گیٹس ادھر آیا تھا، غلام اسحاق خان کو میرا، اسلم بیگ کو ملا اور یہ معاملہ پھر ادھر سدھر گیا. کہنے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل مر رہا ہے ایک اپرچونٹی کے لیے کہ ہمیں ڈی فینگ کر دیں. اگر ہمیں وہ ڈی فینگ کر پائے، سکسیسفلی کر دیں، تو کوئی اور مسلمان پاور جب تک آپ اور ہمارے پوتے زندے ہیں ان کو ان لوگوں نے کبھی نیوکلیئر پاور نہیں بننے دینا ہے. تو وہ تو ان کا خواب ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک پائلٹ F-15 تو نظر آیا، کچھ لوگوں کو F-15 نظر آیا، F-15 صرف اسرائیل ایئر فورس کے پاس ہے، نیٹو کے پاس ہے، امریکہ اور اسرائیل اور نیٹو کے پاس. وہ کیوں نظر آیا؟ اس کا پکچر بھی نکلا. کہنے کی بات یہ ہے کہ بھئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں تھا تو سٹیٹمنٹ دے دیں، ایک بیان دے دیں، کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اچھا ہلالی صاحب، یہ بات بھی آئی سامنے کہ راجستھان میں ایک ایئر فیلڈ سے، ایک ایئر بیس سے پاکستان پر حملہ کیا جانا تھا. اس کو اسرائیل بھارت کے ساتھ اس کی مدد کر رہا تھا. پاکستان کی ایجنسیز نے، ISI نے اس کو ٹریک ڈاؤن کیا
اور پھر کیونکہ ایجنسیز کا رابطہ بھی رہتا ہے آپس میں، یا ایک جو تھرڈ کنٹری ہے اس کے ذریعے بھارت کو بتایا گیا کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ یہ اس طرح کی واردات کرنے والے ہیں، اگر آپ نے یہ کیا تو اس کا بڑا بھرپور انداز میں ہم ریٹیلیٹ کریں گے اس کو، وہ بھی اس طرح کی باتیں، تو اسرائیل کی کولیبوریشن تو چلتی رہی ہے اس طرح کی 100%. اور میرا اپنا خیال یہ ہے، جب میں نے آپ کو ایک انسیڈنٹ دیا ہے مئی 1990 کا، جدھر اسرائیلی پلینز، انڈین پلینز نہیں، اسرائیلی پلینز آ کے کہوٹا کو بم کرنے لگے تھے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے ضیاء الحق کیا تھا ہندوستان میں، راجیو گاندھی کو بتایا خود کہ کیا ہوگا تمہارے ساتھ اگر تم نے وہ کنسپیرسی مل کے ہمارے ایٹامک ویپنز کو بم کریں. تو دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اسرائیل اور ہندوستان، اسرائیل اور امریکہ، اسرائیل اور کوئی بھی، وہ کنسپائر کریں گے ہمارے نیوکلیئر سے کو نکالنے کے لیے. اس لیے سنی صاحب، اور کوئی ملک نہیں ہے جو اسرائیل کو تھریٹن کرتا ہے، کوئی ملک نہیں کرتا ہے، نہ فوج سے نہ اپنے ویپنری سے، صرف پاکستان. اچھا ہلالی صاحب، پرائم منسٹر کے ساتھ ایک انٹریکشن میں بہت سارے لوگوں نے، ایک بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ ابھی اس وقت جو جارڈن نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہوا ہے، ایجپٹ نے ریکگنائز کیا ہوا ہے، اور سعودیز بھی اگر ضرورت ہو تو ان سے بات کرتے رہتے ہیں، تو اسرائیل جو ہے وہ بھارت کے ساتھ اس لیے آ گیا ہے، بہت زیادہ کولیبوریٹ کر رہا ہے کہ ہم کیونکہ ہم نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا، تو اسرائیل کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ کچھ تعلقات پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، کچھ دیکھنا چاہیے تاکہ ان کی جو ہاسٹیلٹیز ہیں وہ ختم ہو سکے. تو جس پر پرائم منسٹر نے یہ وضاحت کی، بالکل کھل کر یہ بات انہوں نے کہی کہ جناب یہ جو اسرائیل ہے یہ پاکستان کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس سے اس کو پرابلم ہے، تو اگر ہم ان کو ریکگنائز بھی کر لیں، ان کو تسلیم بھی کر لیں، اس حوالے سے کچھ بات بھی کریں، تو بھی جو اینیموسٹی ہے اسرائیل کی پاکستان کے لیے وہ ختم نہیں ہونے والی. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ بالکل ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ دیکھیے ہمارا ان کے ساتھ کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں. عرب ملکوں نے ان کو ریکگنائز کر دیا. اگر ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ فلسطینی آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کو خدا کے لیے مدد کرو، اگر آپ بھی ریکگنائز کر لیں، سب لوگ کر لیں. مگر فلسطین نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے سنی صاحب؟ یہ آپ نے OIC میں دیکھا ہے، انہوں نے تقریر یہ کیا کہ وی وانٹ انڈیا ایز فل ممبر. انہوں نے تقریر کی ہے کہ کشمیر جو ہے ناٹ ان OIC مگر انڈیپینڈنٹلی، بائی لیٹرلی، اور جب وہ عرفات ہندوستان جاتا رہا ہے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کشمیر میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. تو ہم کس کے لیے سٹانس لے رہے ہیں؟ بھائی ان کے لیے لے رہے تھے. اگر وہ ہاسٹائل ہو گئے تو ہمیں کیوں نہیں اپنا سٹانس کو ریوائز کرنا ہو؟ آخر بہت سارے عرب ملک ہیں جن کے ساتھ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہیں، وہ ریکگنائز کرتے ہیں اسرائیل کو، تو ہم کیوں نہیں کریں؟ مگر یہ مت سمجھیں کہ اگر ہم نے کر لیا تو ان کی یہ بات نہیں ہوگی، وہ رہے گی. وہ اس لیے رہے گی کہ اٹ از این ایگزسٹینشل تھریٹ ٹو اسرائیل، تو وہ کبھی نہیں بھولیں گے. اور وہ ہر وقت کوشش ان کی یہ ہوگی کہ ہمیں، اور اگر موقع ملا تھرو انڈیا، اس سے بہتر بھائی کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح. لیکن پھر ہمیں اس کا فائدہ کیا؟ اگر ان کی، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات اگر ہم بہتر بنانے کی کوشش بھی کریں تو بھی ان کی جو اینیموسٹی ہے وہ اسی طرح رہے گی، وہ اسی طرح ہمارے دشمن رہیں گے، تو پھر ان کے ساتھ تعلقات بنانے فوری طور پر تو کوئی ہمیں فائدہ نظر نہیں آتا. نہیں فوری طور پہ نہیں، بس بات چیت آپ کر سکتے ہیں، نارمل اسٹیٹ انٹرکورس بات چیت کر سکتے ہیں، اور امید رکھ سکتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن شاید ایسا ہو جائے کہ ان کا بھی ایک میوچل انٹرسٹ آپ میں ڈیولپ ہو جائے. مگر میں نہیں سمجھتا وہ ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اگر آپ نہیں کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان دیٹ سینس. مگر اگر آپ ہندوستان کو وہ عام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پلان کر رہے ہیں آپ کو اٹیک کرنے میں، تو کم سے کم آپ ان کو بتا سکیں گے ڈائریکٹ 1 to 1 کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہیں یہ نامناسب بات ہے، اور پھر آپ بھی اپنا پلان ان کو بتائیں. شاید کچھ بہتری ہو، بٹ آئی ایگری ود یو، کوئی مارجنل چینج ہوگا. ایکزسٹینشل تھریٹ ہر وقت ان کا، they will always be looking for an opportunity کہ ہمارا کیپبلٹی ختم کریں، اور ہم ہر وقت آن دا گارڈ ہونا چاہیے کہ یہ کسی اور ملک سے مل کے یا آن دیئر اون ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اچھا ہلالی صاحب، امریکہ کے اندر جو اسرائیلی لابی ہے، جو جوئش لابی ہے،
وہ بڑی اسٹرانگ ہے. اور انڈیا نے جو بہت زیادہ قرب حاصل کیا ہے امریکنز کا, اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیل کا ایک بڑا رول ہے. تو اب جو اس پلوامہ اٹیک کے بعد جو امریکن لیڈرز کی آ رہی ہیں, جو ان کی طرف سے جو ان کے بیانات ہیں, برطانیہ کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے بھی یہ بیان ہے کہ جی جو کاؤنٹر ٹیررزم اس کے لیے جو کیپیبلٹیز ہیں انڈیا کی وہ بڑھانا بہت ضروری ہے. یعنی کوئی اس سے کوئی انہیں نیا فوجی ساز و سامان دینے کے لیے کچھ بھارت اگر چاہے تو امریکہ اس کے لیے آمادگی کا اظہار ہے اس کا, کیونکہ ظاہر ہے امریکہ نے اپنا اسلحہ تو بیچنا ہے. اگر پاکستان کسی طریقے سے اسرائیل کو انگیج کر لے تو کیا وہ جو انفلوئنس ہے, جو اسرائیلی انفلوئنس بہت زیادہ جاتا ہے بھارت کی فیور میں, وہاں پر ہمیں کچھ ان کی طرف سے کچھ مدد مل سکتی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, یا اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایفرٹ کچھ بہتر ہو سکتی ہے؟ اگر بھی ادھر سے ملے گی تو وہ مارجنل ہوگا. دیکھیے انڈیا نے فرانس کو تو خرید لیا ہے نا جی, رافائل فائٹر $7.8 بلین دے کے میکرون یا میکرونی جو بھی اس کا نام آپ رکھنا چاہتے ہیں, اس نے تو تقریر کہہ دیا ہے کہ ہندوستان بالکل صحیح ہے اور پاکستان غلط تھا. مانے میکرون کو پیرس میں, میکرونی کو پیرس میں بیٹھے ہوئے ایک دن میں پتہ چل گیا کہ پاکستان کا قصور ہے جو ہوا تھا پلوامہ میں. دوسری بات ہے روس کو آدھا انہوں نے خرید لیا, ایک $3.52 بلین کا ایک نیوکلیئر سب مرین دے دیا, اور پھر بھی روس کے ساتھ انہیں پرانے تعلقات ہیں. پرائم منسٹر مے جو ہے برٹن میں, اس کو تو وہ تو جس دن سے اس نے الطاف حسین کو پناہ دیا تھا اس دن سے اسے پتا تھا کہ برٹش کمرشل انٹرسٹ ایسے ہیں, اور خاص طور کراچی میں, کہ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کبھی ایسا کچھ کریں اگینسٹ انڈیا.